اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کو اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور پروگرام فطرس میں حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ واٹس ایپ کال کر کے اپنی آواز کو بین الحرمین کربلا مقدسہ تک پہنچا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ کیجئے، زیارت اور دعاؤں کا شرف حاصل کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا بقیۃ اللہ، السلام علیکہ یا باب اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے پاک پروردگار عالم، اے میرے پاک مولا، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ ہمیں تمام پریشانیوں سے دور فرما۔ پروردگار عالم، آپ کو بی بی رباب کی جڑی جھولی کا واسطہ، تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد نرینہ فرما۔ بار الہ آپ کو بی بی فاطمہ کی رضا کا واسطہ، ہم سب بہنوں کی، تمام بیٹیوں کی رضائیں سلامت رہیں۔ پروردگار عالم، بیمار کربلا کا واسطہ میرے والدین کو شفائے کلی عطا فرمائیے۔ بار الہ میرے والدین کی تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ بار الہ مجھ سمیت جو امتحان دے رہے ہیں، میری بہنوں سمیت، میرے بھائیوں سمیت، پروردگار عالم سب کو امتحانات میں کامیاب و کامران فرما۔ بار الہ امام سجاد کے امتحانات کے واسطے میرے مولا، ہمارے امتحانات میں بہت اچھے مارکس ہیں، ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے مولا۔ اے پاک پروردگار، اے امام حسین، ہمیں جلد سے جلد اپنے روزے پہ بلائیے، ہمارے نصیب میں جلد سے جلد اپنا روزہ لکھیے مولا۔ اے پاک مولا، ہم سب کی تمام جائز و شرعی حاجات اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائیں۔ میرے مولا پاک، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ اے میرے مولا، ہمیں اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں۔ میرے مولا، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا نہ فرمائیے جس سے ہمارے مولا ہم سے ناراض ہوں۔ بار الہ ہمیں ہر غلط کام سے بچائیے اور ہر نیک کام میں گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے پاک پروردگار عالم، ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیے۔ اے میرے مولا پاک، ہم سب کو صحت، زندگی اور تندرستی دیں اور جلد سے جلد کربلا آنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بار الہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں اور آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور کربلا آنے کی توفیق حاصل ہو۔ لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہے الحاج زوار سیدہ نقوی صاحبہ، سیدہ افشاں فاطمہ رضوی صاحبہ، فرح خان اور ایک اور مومنہ بھی موجود ہے جو کہ حضرت مولا عباس علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کو سلام پیش فرما رہی ہے۔ مولا سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، سب کو انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق حاصل ہو اور ہمیں دین اور دنیا میں مولا سے دعا ہے کہ مولا سے وابستہ رہیں انشاءاللہ
اور تمام ہمارے مشکلات انشاءاللہ حل ہو۔ یقیناً کربلا وہ مقام ہے کہ جہاں پہ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، مومن اپنے منزل مقصود تک گویا کہ پہنچ جاتا ہے، جو بھی کربلا تک پہنچ جائے۔ یعنی کربلا وہ سفر ہے کہ جو صرف جسمانی سفر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ روحانی سفر ہے کہ انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس کو پہنچنا چاہیے، وہ مقام کہ جہاں خود یہ انبیاء اور صالحین کا منزل مقصود ہے۔ یعنی کربلا مقدسہ وہ مقام ہے کہ جو منزل مقصود ہے ہر اس شخص کا جو اللہ تک پہنچنے کے لیے گامزن ہے۔ یعنی گویا اس کو اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ روئے زمین پر اس مقام پر اللہ نے کچھ ایسے آثار چھوڑے ہیں کہ جہاں انسان کو اللہ کی خدائی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ سیالکوٹ پاکستان سے حیدر علی عرض کر رہا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس وقت آپ کی آواز خوشبختانہ بین الحرمین کربلا مقدسہ کی فضاؤں میں ہے۔ اپنی دلی حوائج کو ضرور مولا کے حضور پیش کرے اور زیارت بھی پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم یا ابا الفضل عباس علیہ السلام۔ اے میرے پاسبان، آپ کو اپنے راضی عباس لمدار کا واسطہ مجھے اس سال اذن زیارت نصیب فرمائیں۔ الہی مولا میں آمین۔ سالہ شورا وہاں پر کروں آپ کے پاس، میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ آپ کے در پر آؤں اور آپ کو پرسہ پیش کروں۔ مولا غازی آپ کو مولا حسین کا واسطہ مجھے اب در پر بلائیں اور ہمیں یہ اذن زیارت اس سال نصیب کریں، ہر سال بار بلائیں۔ بس مولا سے یہی دعا ہے کہ اور آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کے توسط سے ہم بات کریں اور آپ چینل کو اور آپ کی ٹیم میں سب کو سلامت رکھیں۔ الہی آمین۔ بہت خوبصورت دعا کی ہے، دین اور دنیا کی خیر کی دعا فرمائی ہے آپ نے زیارت حضرت سید شہداء علیہ السلام۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جب ایک شخص نے اپنے اللہ کے حضور اس دنیا میں پہنچنا ہے، وہ اس دنیا میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گامزن رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ میرے بھائی، بہت شکریہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس وقت آپ کی آواز کربلا میں ہے، زیارت اور دعاؤں کا شرف حاصل کیجیے۔ میری والدہ مائدان طبیعت تھوڑی خراب ہے، اللہ پاک انہیں صحت عطا فرما، امام زمانہ پنجتن پاک میں سکتے رہے۔ الہی آمین۔ کاروباری برکت عطا فرما جی، مشکل آسان عطا فرما اللہ جی، میرے اپنا کامیابیاں عطا کاروباری سے اللہ جی پریشانی دے توڑنا ہے کہ میرے سونے مالک میری والدہ مائدہ کی صحت عطا فرما، ہمیں پنجتن پاک میں سکتے مشکل آسان عطا فرما، شانیاں دور عطا فرما، اپنے قدر میں بیکاری میرے سونے مالک اپنے دربار پڑھانے حاضرینی توفیق عطا فرما، ہمارا زمانہ پنجتن پاک میں سکتے گناہی بخشش عطا فرما۔ مولا آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو حوائج آپ کے دل میں ہے مولا ان سے باخبر ہے۔ اللہ آپ کی تمام
दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की खैर, चूँकि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, अल्लाह आपको करबला नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाजी बिस्मिल्लाह कीजिए, आपकी आवाज़ खुशबख्ताना करबला की फ़िज़ाओं में है। अपनी दिली हवाइज और ज़ियारत को ज़रूर मौला के हुजूर नजराना कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ पाक परवरदिगार, तेरी शुक्रगुजार हूँ कि आज फिर तूने मुझे शर्फ बख्शा कि इमाम हुसैन से बात करने का मुझे ये मौका मिला। और उसके बाद शुक्रगुजार हूँ टीम फुतरस की कि उनके ज़रिए से हमें रोज़ बात करने का मौका मिलता है। और उसके बाद दुआ करूँगी सबके लिए, जिसने मुझसे दुआओं के लिए कहा है, उन सबकी जायज़ हाजतों को कबूल और मकबूल फरमाए इमाम हुसैन। आमीन। और आज जो है एक इंतकाल हुआ है सैयदा उम्मे रबाब बिन्त सैयद ज़हूर अख्तर रिजवी का, तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की तलबगार हूँ। और उसके बाद मैं जैसे इलाही आमीन। और उसके बाद जैसे कि रोज़ ही दुआ करती हूँ करबला मौला की ज़ियारत के लिए, तो आज भी अपने वालिदैन के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए कि ख़ास कर जल्द अज जल्द मुझे करबला मौला की ज़ियारत इसी महीने नसीब हो। इलाही आमीन। और मेरी वालिदा की तमाम परेशानियों को दूर फरमा, उनको खुशियाँ अता कर, सिवाय गम हुसैन के किसी गम में न रुलाना। और मेरी वालिदा की तमाम हाजतों को कबूल और मकबूल फरमाए बहक़ के अली इब्न अबी तालिब। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और जो दीन और दुनिया और आखिरत का जो मुहिम दुआ है करबलानी की, मौला आपकी इस दुआ को कबूल मंजूर फरमाए और इंशाअल्लाह जल्द इमाम वक्त के लिए, सलामती के लिए दुआ गो हूँ अपने इमाम के लिए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे। शुक्रिया। यकीनन जब मोमिनीन दुआ फरमाते हैं करबला की ज़ियारत के लिए, शायद हो सकता है कोई ये सोचे कि ये क्यों ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए दुआ कर रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि इस दुनिया और उस दुनिया यानी आखिरत की जो खैर है, जो मुकम्मल खैर, वो ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम है। आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि दूसरे मज़ाहिब और अदियान से ताल्लुक़ रखते हैं, करबला आ जाते हैं। वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि उस मार्फत के बहर में से उसको एक कतरा नसीब हो जाता है। जो ही कतरा नसीब हो जाए तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि हुसैन क्या है, करबला क्या है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। हेलो, सलामुन अलैकुम। हेलो। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक हासिल हो। यकीनन मोमिनीन करबला के लिए बेताब रहते हैं, कोशिश करते हैं कि कम से कम दूर से ही क्यों ना सही अपने मौला की ज़ियारत कर सके और अपनी दुआओं को मौला के हुजूर पेश कर सके। खुशबख्ताना हमारा प्रोग्राम इस वक्त चूँकि बैनुल हरमैन में है, बिल्कुल सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम और मौला गाजी सरकार के दरमियानी इलाके में हम मौजूद है। यकीनन जो कॉल करें उसकी आवाज़ यहाँ तक पहुँच जाती है। ये नहीं कि हमारे अक़ीदे में ये वारिद है कि हम टेलीफोन के ज़रिए से ही मौला से मुलाकात कर सकते हैं, मौला तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, बल्कि मज़हब शिया का इमामत के बारे में अक़ीदा ये है कि अगर हम चाहे
جس علاقے میں ہی کیوں نہ ہو جہاں سے ہم نے آواز بلند کی، مولا سید شہداء علیہ السلام بلکہ تمام کے تمام ائمہ اطہار علیہ السلام ہماری آواز بھی سنتے ہیں، وَيَرُدُّونَ سلامی، اور ہمیں سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن چونکہ ہم کربلا میں ہیں تو یہ ایک توسل کا ذریعہ ہے۔ انسان ہر وہ کام جو آپ کو اللہ کے قریب کرے اس کو شاعر الہیہ کہتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو آپ کو حسین کے قریب کرے اس کو شاعر حسینیہ کہتے ہیں۔ تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جو ہمارے بزرگان کا طریقہ تھا کہ وہ ہر وہ کام کیا کرتے تھے کہ جس سے مومنین کربلا کی طرف اور سید شہداء کی طرف راغب ہو جائے۔ یہی فلسفہ ہے، تابوت کا بھی یہی فلسفہ ہے، علم کا بھی یہی فلسفہ ہے، ذوالجناح کا بھی یہی فلسفہ ہے۔ جو شبیہات ہم بناتے ہیں یقیناً ہمیں سید شہداء علیہ السلام تک ان کی طرح ہمیں راغب کر دیتا ہے۔ جو حسین کے قریب کرے اس کو شاعر حسینیہ کہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی شاعر حسینیہ شاعر الہیہ بھی ہے، یعنی جو حسین کے قریب ہے وہ اللہ کے قریب ہے، وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بھی قریب ہے۔ یہ ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی منزل ہے، ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی ہدف ہے۔ کوئی فرق نہیں کہ آپ کس سے توسل کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اگر آپ امام سے توسل کر رہے ہیں تو وہ توسل گویا آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم لوگ شرک سے دور ہے، مشرکین سے دور ہے۔ مشرکین وہ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت کے دشمن ہے۔ روایات موجود ہے جو علی مولا کا دشمن ہے وہ مشرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ کیجیے، آپ کی آواز خوش بختانہ کربلا کی فضاؤں میں ہے۔ اپنے دلی حاجات اور زیارت کا شرف نذرانہ کیجیے۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی ازواج الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعا ہے پروردگار دو عالم سے سرکار باوفا اور مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں مولا میرے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائیں، مولا میرے والد کے درجات بلند فرمائیں، ان کی روح مغفرت فرمائیں، ان کی روح کو تسکین اور سکون عنایت فرمائیں، میری والدوں کو صحت و سلامتی والی زندگی عنایت فرمائیں، میرے بھائی کے رزق مال ایمان اور صحت میں برکت عنایت فرمائیں، اور مجھ حقیر کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں۔ جلد از جلد ہمیں کربلا جانے کی سعادت نصیب ہو اور مالک آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور بالخصوص آپ کے والد کے درجات بلند فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی باجی، خوش بختانہ اس وقت آپ کی آواز کربلا مقدسہ میں ہے۔ اپنی دلی حاجات اور زیارت کو مولا کے حضور نذرانہ کیجیے۔ جی السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ جی اے میرے پاک پروردگار، تجھے واسطہ تیرے پیاروں کا، تجھے واسطہ مولا حسین کا، مولا تمام بیماروں کو شفا یاب کر دے۔ میرے اللہ تمام مرحومین کو جوار پنجتن پاک میں جگہ، میرے اللہ میرے بچوں کی نیک نصیب کرنا، میرے اللہ ان کو نیک لوگوں سے ان کے مقدر جوڑنا، میرے اللہ ہمارے وقت کے امام کا جلد از جلد ظہور ہو جائے۔ الہ آمین۔ ہر سال ہمیں کربلا کی زیارت نصیب ہو، مولا ہمیں معرفت کے ساتھ زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہمیں دن رات ہماری زبان، ہمارا دل پنجتن پاک کے ذکر میں مصروف رہے،
مولا ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جس سے ہمارے امام ہم سے ناراض ہو جائیں۔ مولا ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر دیں۔ الہ آمین۔ میرے مولا غازی آپ ہمیں اذن زیارت دے دیں تاکہ ہم مولا حسین کے حرم میں آ کے زیارت وارثہ پڑھ سکیں، آپ کو سلام پیش کر سکیں اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں۔ میرے اللہ تجھے واسطہ بی بی زینب کی چادر کا، میرے اللہ ہمیں روز محشر لڑائے اللہ میں اس وقت پریشان نہ کر دیتا، میرے اللہ اس وقت ہمیں حضور پاک مولا علی کی شفاعت نصیب کرنا اور ہمیں الہ آمین۔ کے سائے میں رکھنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق حاصل ہو۔ آج بھی حسب توفیق مومنین نے ہم سے رابطہ کیا، بلکہ ہم سے کیا رابطہ کیا، مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے انہوں نے جو ایک قدم بڑھا دیا تو انہوں نے گویا دین اور دنیا اور آخرت کی خیر حاصل کی۔ یقیناً توسل اہل بیت علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہے، اور یہ توفیق ہر شخص کو حاصل نہیں، ہر شخص توسل کر بھی نہیں سکتا۔ وہ کرنا چاہے گا لیکن اس کا دل نہیں کرے گا، وہ اٹھے گا کہ میں توسل کروں لیکن توسل کی توفیق اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ توسل مومنین کے لیے ہے، ہر فاسق اور فاجر توسل کر ہی نہیں سکتا۔ توسل کے لیے توفیقات کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ توفیق خاص لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ یقیناً بڑے سے بڑا ہی گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ توسل کا رستہ پکڑے تو اللہ اس کی گناہوں کو بخش دیتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ایک لیاقت ہونی چاہیے، ایک جذبہ ہونا چاہیے، اللہ کی خاص توفیق شامل حال ہونی چاہیے، تو پھر جا کے انسان توسل کے لائق ہو جاتا ہے، توسل کر لیتا ہے۔ جب توسل میں پہنچ جائے تو وہ لذت عبادت کو چکھ لیتا ہے، اس کو لذت عبادت آ جاتی ہے، اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور یہ توسل اہل بیت پروردگار سے ہی توسل ہے کہ جنہوں نے یہ رستہ ہمارے لیے مقرر فرمایا۔ بڑی حکمت والی ہے وہ ذات کہ جنہوں نے ہمیں ہر طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی اور اہل بیت کے راستے کو ہمارے لیے کھول دیا کہ ہم ان سے متوسل ہو جائے تو قرب الہی تک پہنچ جائے۔ وہ شخص ہی نہیں، وہ دین میں کوشش کرنے والا ہی نہیں جو سید شہداء علیہ السلام سے دوری اختیار کر چکا ہو، اہل بیت کا وفادار نہ ہو۔ ہم ان لوگوں سے اظہار و ابزار براءت کرتے ہیں کہ جو اہل بیت سے دور ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔